کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ پانچویں قلبی عبادت کا انداز ہے کہ بندہ ہر وقت پر امید ہو، ہمیشہ رجا کی کیفیت میں ہو، ہمیشہ امید کی کیفیت کے اندر ہو، جیسے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے انہیں، آپ انہیں بتلا دیجئے، آپ انہیں سنا دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے وہ بندو، ہے میرے وہ بندو، بندے تو میرے ہی ہو، اسراف کر لیا ہے تم نے زیادتی کر لی ہے، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تو ظلم کرنے کے بعد تم نے مایوس نہیں ہونا، امید پر قائم رہنا ہے، امید رکھنی ہے، کیونکہ رب کائنات کی ذات وہ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہو تو پھر کیا وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، امید پر قائم رہنا، کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا، امید پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور امید کے دامن میں رہتے ہوئے رب کائنات کی رحمتوں کو، رب کائنات کی مغفرتوں کو، رب کائنات کی عطاؤں کو، رب کائنات کی بخششوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔ جتنے پر امید ہوں گے، جتنا ہمارا رب کائنات کی ذات پر یقین کامل ہوگا، اتنا ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور اس کی چھٹی صورت کیا ہے؟ چھٹی صورت توکل ہے، دل کی قلبی عبادات کی چھٹی صورت توکل کی صورت میں آتی ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد دل کا مکمل بھروسہ اللہ پر رکھنا۔ توکل کیا ہے؟ ظاہری تمام اسباب، اپنے تمام جو زور ہے، اپنا تمام عقل ہے، اس کو دوڑانے کے بعد، تمام عمل کر لینے کے بعد، ہر چیز کا یقین اور بھروسہ وہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، اپنے اعمال پر نہ ہو، اپنی باتوں پر نہ ہو، اپنے کاموں پر نہ ہو، اپنی ان اسباب پر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔ اور بھروسہ جب تک ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، توکل نہیں آئے گا، اور یہ عبادت کا قلبی پہلو جو ہے یہ جو ہے نا ناقص رہ جائے گا اور مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس اللہ ہی کی ذات پر تم توکل رکھو، اسی کی ذات پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو تو۔ بات وہیں سے شروع ہوئی، ایمان سے۔ ایمان دل کے اندر وہ بیج ہے جو اس کے بعد آنے والی تمام جو اس کی سبزہ ہے، اس کی تمام شاخیں ہیں، اس کی تمام بہاریں ہیں، ان کی بنیاد ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی مقام قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد قلبی عبادات کا یہ چھٹا پہلو ہم سمجھ رہے تھے کہ قلبی عبادت میں چھٹا پہلو کیا؟ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمارا کام ہے صرف کام کر دینا، ہمارا کام ہے صرف اسباب کو مہیا کر دینا۔ اب ان اسباب کے اوپر یقین نہیں کرنا، کس پر یقین کرنا ہے؟ مسبب الاسباب پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر رب کائنات سورہ طارق آیا نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے پچھلی کافی ساری آیات کا حوالہ نہیں دیا اس لیے کیونکہ آیات مشہور ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے، تو یہاں آ کر حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور اپنی ذات پر اور ظاہری اسباب پر ہی ہم بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے سورہ طارق آیا نمبر 3 میں سورہ الطلاق آیا نمبر 3 میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو گیا۔ جس نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ اس کو کافی نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا قلبی عبادت کا یہ چھٹا پہلو یہ بھی اتنا ہی عام ہے جتنے کے باقی پہلو ہیں۔ ہم نے اس اعتبار سے رب کائنات کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ رب کائنات کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، نہ اسباب پر ہو، نہ ظاہری اپنے اعمال پر ہو، نہ اپنے اقوال پر ہو، نہ اپنی کوششوں پر ہو، نہ اپنی کاوشوں پر ہو، نہ اپنے کسی بھی عمل پر ہو، بلکہ بھروسہ کس پر ہو؟
صرف رب کائنات کی ذات پر۔ جب بھروسہ اس پر ہوگا تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کے مطابق رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جس نے اس پر بھروسہ کر لیا رب کائنات اسے کافی ہو جائے گا۔ اب اس کو کوئی بندہ کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں کے زینے چڑھاتا چلا جائے گا، اس کو کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، وہ آگے بڑھے گا، اور جتنا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔